مختلف سپارے جو مختلف آیتاں پڑھن کا سعادت حاصل کی تھی اور میری دعا ہے کہ رب العالمین سانو قرآن پاک پڑھن دی سمجھن دی عمل دی توفیق عطا فرمائے. خوشی آخو آمین. وقت بھی بہت ہی مختصر ہے اور موضوع بہت طویل ہے. آج موضوع ہے قرآن اور حدیث وچوں آداب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. قرآن کریم نے حضور کا ادب کس طرح بیان فرمایا ہے. قرآن کریم کے بعد احادیث مصطفیٰ ہے. اصحاب رسول کے اقوال اور محبت کے پیغامات نے میں سمجھنا کہ انسان کی زندگی کی عبادت ایک طرف ہے، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے حج ہے، چاہے زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، کوئی بھی عبادت ہے. انسان کی عبادت ایک طرف ہے اور محبت اور ادب مصطفیٰ ایک طرف ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جنہوں نے ادب کیتے نے یقین جاننا کہ اج بھی انہوں کی قبروں میں جو عشق مصطفیٰ کی خوشبو آئی ہے. اور تسی مدینہ شریف چلے جاؤ، بہت سارے لوگ موجود نے کہ جنت البقیع کے اندر بہت سارے کبوتر دانا چگن واسطے آتے ہیں. جنت البقیع کے اندر بھی حضور علیہ السلام دے صحن مبارک دے دائیں بائیں بھی اور کئی مرتبہ اتفاق ہویا کہ شام دے وقت جدو کبوتر دانا چک کے سیر ہو کے پانی پی کے جدو پرواز کرن گے نے وہ تمام دے تمام کبوتر حضور علیہ السلام دے غمت خضرا دے اوپروں نہیں گزرن گے بلکہ کچھ دائیں تو گزر جان گے، کچھ بائیں تو گزر جان گے. اور تمام کبوتر جو ہے لفٹ کے گزرن گے. یعنی انہاں کبوتروں بھی پتہ ہے کہ جس بارگاہ کے اندر اسی دانا چگن واسطے آئے ہاں اس بارگاہ کا ادب بہت بڑا ہے. یعنی پرندے جو ہے حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اس قدر وہ کرتے سن. اور ایک اور حدیث رسول ہے کہ حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جدو حضرت سیدنا حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ جدو حضور آپ دے گھر سنا تو حضرت حلیمہ سعدیہ دی بکریاں بھی جو ایک بکری ایسی بھی سی جو جدو صبح سویرے اٹھنا انہیں سب تو پہلے آ کے ادب نال حضور دے قدمہ دے اندر سر رکھ دینا اور حضور دی بارگاہ دے اندر سلام پیش کرنا. اور قرآن کریم جو ارشاد فرمایا کہ انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور بے شک اسی تانوں بھیجیا گواہ بنا کے خوشخبری دین والا، جنت دی خوشخبری دین والا اور عذاب الہی تو ڈران والا. پھر ایک آیا ہے کریمہ دے اندر اللہ کریم نے حضور علیہ السلام دی عزت اور توقیر دا حکم فرمایا کہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُفَقِّرُوهُ. فرمایا کہ لوگوں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول تے، فرمایا کہ لازم ہے کہ میرے رسول دی عزت بھی کرو اور میرے رسول دی توقیر بھی کرو. اور ایک آیا ہے کریمہ دے اندر سورہ حجرات دے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. فرمایا کہ ایمان والے ہو اللہ اس کو رسول تو اگو نہ بدو، اللہ اور اس کے رسول تو اگے نہ بدو. اس آیہ کریمہ کا نزول اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ قربانی دے موقع تھے، قربانی والی عید سی، کچھ اصحاب نے حضور علیہ السلام دے عید پڑھن تو پہلے قربانیاں کچھ کر لیا سن. جدو اصحاب کرام نے عید پڑھن تو پہلے قربانیاں کر لیاں حضور دی بارگاہ دے اندر سوال ہویا. حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجے اپنے دل شریف دے اندر ہی سوچی ایسی
کہ قربانی عید تو بعد ادا کی جائے، تو اللہ کریم نے جبریل کو حکم فرمایا کہ اے پیارے جبریل، مصطفیٰ کریم دے فیصلے نو قرآن بنا کے محمد دے سینے وچ نازل فرما فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ ایمان والے ہو اللہ اس کے رسول تو اگے نہ بڑھو۔ یعنی حضور اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے کہ قربانی تسی اس وقت کرنی ہے کہ پہلے نماز عید ادا کرو پھر قربانی کرنی ہے۔ اسی طرح ایک آیا ہے کریمہ دے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ خالق کائنات نے اپنے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ادب دا حکم قرآن کریم دے اندر کس طرح فرمایا۔ بعض مفسرین کرام نے لکھے ہے کہ حضرت ثابت بن قیس ایک صحابی رسول سن، وہ کنوں بولے سن حضور دی بارگاہ بھی جدوں بھی اس صحابی نے آنا نے سرکار نالوں نے مخاطب ہونا تے اچھی آواز نہ گل کرنا، اچھی آواز نال اس وجہ تو گل کرتے سن کہ انہوں نے کٹ سنتا سی، ایک تو وجہ یہ سی۔ دوسرے وجہ یہ سی مفسرین کرام نے لکھا کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر مختلف علاقے میں وفد آندے سن، اور جدو وفد آندے سن نبی کریم علیہ السلام والے حکم سی کہ انہاں دی خدمت کی جائے، انہاں دی گل سنی جائے۔ تو بعض موقع تے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں اصحاب کو اچھی گل ہو جاتی سی۔ بعض مفسرین کرام نے بھی بیان کیتا ہے، اور بعض مفسرین کرام نے حضرت ثابت بن قیس نو دلیل بنا کے پیش کیتا ہے۔ قرآن کریم نے جدو مختلف اصحاب دی گلاں اللہ کریم دیکھتے رہے تو رب العالمین نے قرآن پاک دے اندر حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا کہ لوگو اے ایمان والو اپنی آواز نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آواز کو اونچا نہ کرو، اور پھر فرمایا کہ حضور دی بارگاہ دے اندر اس طرح گفتگو نہ کرو جس طرح تسی ایک دوسرے نال گفتگو کرتے ہو، اور پھر فرمایا کہ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا کہ اگر تسی ایسا کرو گے حضور دی بارگاہ دے اندر اچھا بولو گے، ہو سکتا ہے کہ تواڈے اچھے بولن دی وجہ تو مولا تواڈے اعمال کو ختم فرما دے، تواڈیاں نیکیاں ضائع ہو جان۔ خالق کائنات نے کھل کر قرآن کریم دے اندر ادب مصطفیٰ بیان فرمایا۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو ایمان والو، لا ترفعوا، نہ اونچی کرو آواز، اصواتکم فوق صوت النبی کی، جدو تسی اپنے محبوب دی بارگاہ وچ ہویا کرو حضور دی بارگاہ دے اندر ادب نال آہستہ آہستہ گل کریا کرو۔ اور بعض مفسرین کرام نے تو اس قدر بیان کیتا ہے کہ حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دے اندر اگر کوئی بھی شخص اونچی آواز نہ بولن دی جرت کرے گا ممکن ہے کہ ایمان تو بھی فارغ ہو جاوے گا۔ اور ایک مقام تے حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت نے آپ نے بھی ادب مصطفیٰ اور محبت مصطفیٰ دے ہوتے بڑی خوبصورت گل کی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ادب کا حیث زیر آسمان از عرش تا نازک تر نفس گم کردہ می عید جنید وبا یزید عین جان۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت نے بڑی خوبصورت گل فرمائی، فرمایا کہ زمین تے ایک ایسا بھی اعلیٰ مقام ہے جس مقام کا درجہ عرش تو بھی افضل ہے۔ اور جدو آپ نے عشق کو پوچھا تو آپ نے کیا کہ بارگاہ محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ جنید بایزید، آپ نے فرمایا کہ ایسی عدالت ہے، ایسی بارگاہ ہے جتے حضرت جنید بغدادی جیسی ہستی، حضرت بایزید جیسی ہستی بھی حضور دی بارگاہ بھی جدو آئے نے تے آپ نے اچھا سا نہیں لیا، بلکہ حضور دی بارگاہ دے اندر جدو بھی حاضر ہوئے نے آپ نے ہمیشہ باتیں سانس نو بند کر لیا سی، کہ ایسا نہ ہوئے کہ میرا اچھا سانس لینا بھی یہ بھی بے ادبی ہے مصطفیٰ دے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ حضرت علامہ اقبال علیہ رحمت نے بڑی خوبصورت گل کی تھی۔ اور پھر میں عرض کر رہے سی کہ حضرت ثابت بن قیس جدو قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی نے آپ گھر چلے گئے، اور جس ویلے گھر گئے آپ اس قرآن پاک دی آیت نو پڑھ دے رہے، یا ایھا الذین آمنوا
لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون. حضرت ثابت بن قیس اپنے گھر کے اندر چلے گئے. جب آیت قرآن دی نازل ہوئی دروازہ بند کر لیا اور دروازہ بند کر کے حضور دی بارگاہ دے اندر روتے رہے. حضور علیہ السلام نو یاد کر کے روتے رہے اور شاعر نے کہا یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں اور جسم ہے کہیں میرا اور دل تو ہے مدینے میں, جسم ہے کہیں میرا اور دل تو ہے مدینے میں. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر بیٹھ کر حضور دی محبت کے اندر ہو رہے. دن بھی گزر گیا, رات بھی گزر گئی, کئی دن گزر گئے. حضور علیہ السلام دی محبت کے اندر روندے رہے اور کہنے لگے کہ کملی والیا ایسا نہ ہوئے کہ میرا اچھا بولنا تہاڈی بارگاہ دے اندر اچھی آواز نال بولنا میری زندگی دی ساری عبادت ہی ضائع کر دے. حضرت ثابت بن قیس نے کہا کہ یا رسول اللہ کہ میں زندگی دا ہر دکھ اور تکلیف دے برداشت کر سکنا لیکن حضور تہاڈی بارگاہ دی بے ادبی نہیں برداشت کر سکتا. حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری رات روندے رہے حضور دی محبت کے اندر. دوسرا دن بھی گزر گیا. آقا علیہ السلام نے حضرت ثابت بن قیس نے طلب فرمایا کہ کہاں ہے حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اپنے گھر کے اندر موجود نے. آقا علیہ السلام کو علم سی کہ میرا فلاں صحابی نہیں آ رہا. حضور علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر ایک غلام کھڑا ہو کے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جدوں دی قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کی کہ میرے نبی دی بارگاہ بھی جدوں بھی آؤ تے میرے نبی پاک دی آواز تو اپنی آواز نو بلند مت کرنا. یا رسول اللہ ادوں تے سن کے گھر چلے گئے نے. سارا دن بھی رونے وچ گزر گیا, ساری رات بھی رونے وچ گزر گئی. حضور علیہ السلام نے حضرت ثابت بن قیس نو بلایا. صحابی رسول حضور علیہ السلام دی طرف گئے اور حضرت ثابت بن قیس نو کہنے لگے او قیس. حضرت ثابت بن قیس نو کیا کہ جلدی کر, حضور علیہ السلام نے تانوں طلب فرمایا. حضرت ثابت بن قیس بڑے روئے اپنے گھر دے اندر جدوں میرے مصطفیٰ کریم دا نام سنیا آپ بہت سارے روئے اور رون دی وجہ ایسی کہ یا رسول اللہ میرا تے دنیا دے اندر آقا تواڈے تو علاوہ ہے ہی کوئی نہیں, اور اگر آقا تسی ناراض ہو گئے میں کس دنیا دے اندر اپنا منہ دکھاواں گا اور کس جگہ تے جا کے میں پناہ لیاں گا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر خیال سی حضور نے پتہ نہیں مینوں کیوں طلب کیتا ہے, ناراضگی واسطے طلب کیتا ہے, احتساب واسطے طلب کیتا ہے. حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی بارگاہ دے اندر جدو حضرت ثابت بن قیس حاضر خدمت ہوئے اصحاب رسول منظر دیکھ رہے سن. میرے آقا علیہ السلام کھڑے ہو گئے, حضرت ثابت بن قیس نو اٹھے اور اپنے سینے نال لگایا. فرمایا کہ ثابت تیرے تے خدا بھی راضی ہے, محمد مصطفیٰ بھی راضی ہے. حضرت ثابت بن قیس نے کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے فرمایا کہ 3 دن تو کس جگہ تے سی. آقا میں تے اپنے کار دے اندر بیٹھ کے رو رہا سی کہ حضور میری آواز بلند ہے, ایسا نہ ہوئے کہ میری بلند آواز دی وجہ تو میری تواڈی بارگاہ دی بے ادبی ہو جائے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعزاز بخشیا. فرمایا کہ حضرت ثابت بن قیس تسی اللہ دے اس فیصلے تو مستثنا ہو, تواڈے تے فیصلہ لاگو نہیں کیونکہ تسی کنا تو بولے ہو. حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ثابت بن قیس نو کیا کہ اے ثابت مینوں پتہ ہے کہ تیرے دل دے اندر ادب مصطفیٰ ہے, تو حضور دی بارگاہ بھی جدوں بھی آویں جویں تیرا دل چاہے انجی گل کر لیا کر. حضور نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ دا عاشق حضرت ثابت بن قیس دے حق وچ قرآن پاک دی آیت نازل ہوئی اور حضور نبی معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور آپ دے عاشقاں نے
یقین جاننا کہ حضور دی بارگاہ دا ادب ایسا ادب ہے کہ جتنے لوگ بھی بارگاہ مصطفیٰ دے اندر گئے نے خدا دی قسم کسی دی جرت نہیں, کسی دی ہمت نہیں کہ حضور دی بارگاہ دے اندر اچھی آواز نہ کوئی گل کر جا. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عاشق رسول گزرے. آپ نے ساری زندگی مدینہ الرسول کے اندر ہی گزار دیتی. آپ مدینہ پاک تو باہر کبھی نہیں گئے. آپ نے کسی نے پوچھا ہو امام مالک تو مدینہ پاک تو باہر کیوں نہیں جانا؟ آپ نے فرمایا کہ ایسا نہ ہوئے کہ میں باہر چلا جاؤں اور مینوں موت والا فرشتہ گھیر لے. میری زندگی دی خواہش اور حسرت ہے کہ مینوں جدوں بھی موت آئے حضور دے قدمہ دے اندر ہی موت آوے. اور حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے عاشق رسول سن کہ آپ نے ساری زندگی مدینہ الرسول دے اندر رہ کے جتی نہیں پائی. اور پھر آپ جدوں بھی گلیاں وچوں چلتے سن آپ درمیان وچوں نہیں چلتے سن بلکہ دیوار دے نال لگ لگ کے چلتے سن. کسی اہل دل نے حضرت امام مالک کو پوچھا او امام مالک آپ دیوار دے نال لگ کے کیوں چلتے ہو؟ تو آپ نے فرمانا کہ ایسا نہ ہوئے کہ درمیان وچوں کملی والا ٹر کے گیا ہوئے میرے حضور چل کے گئے ہون اور ایسا نہ ہوئے کہ حضور دے قدمہ ہوتے اس گناہگار دا قدم لگ جاوے اور میری زندگی دی عبادت ساری ہی ضائع ہو جائے. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اس قدر حضور علیہ السلام دی بارگاہ دا ادب کرتے سن. اور بڑے بڑے محدثین گزرے, بڑے بڑے عاشق رسول گزرے. اور حضرت بلال حبشی دی شان سنو. آپ جدو حضور دی بارگاہ دے اندر کھڑے ہو کے اذان پڑھتے سن تو حضور علیہ السلام اس طرح آپ ممبر رسول تے بیٹھے ہوندے سن تو آپ پھر کہندے سن اشہد ان محمد رسول اللہ کہ میں در رسول تے کھڑے ہو کے اذان پڑھ رہا ہوں. آپ دیکھ لو کہ کلمہ شریف دے اندر ہے در رسول اللہ اور اذان دے اندر ہے در رسول اللہ. در تنویر ہے جس کا معنی بھی عزت اور عظمت والا. اور حضرت بلال حبشی دا ایمان اور عقیدہ سی کہ میری تے عبادت اور میری تے ہر عبادت اور ریاضت جو ہے حضور دے در دی وجہ تو قبول ہوندی ہے. حضرت عثمان غنی دی ذات پاک کو پوچھ لو کہ آپ جدو صلح حدیبیہ دے مقام تو حضور علیہ السلام دے سفیر بن کے مکہ شریف گئے سن اور ابو سفیان اور ابو جہل نے کیا اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور تو بغیر ہی تسی طواف کر لو. حضرت عثمان غنی نے کیا کہ لوگوں سنو میری حقیقی اور اصل میرا کعبہ تو صلح حدیبیہ تے موجود ہے. میری تے کوئی بھی عبادت اس وقت تک قبول نہیں ہوندی جب تک میں اپنی عبادت دے اندر ذکر مصطفیٰ نہ کر لوں. میری ہر عبادت کا مغز ہی ذکر مصطفیٰ ہے, حضور دی محبت ہے. اور آخری بات حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام دے زمانے دے اندر ایک شخص فوت ہو گیا. حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے اور تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کا ذکر کیتے. آپ فرماتے ہیں کہ اس شخص کی عمر 200 سال ہوئی. 200 سال دے اندر زندگی دے اندر کوئی ایسا برا کام نہیں جڑا اس بندے نے کیتا نہ ہوئے. آخر وہ مر گیا, لوگوں نے انہوں چکیا گندی روڑی تے سٹ دیتا. رات دا وقت ہویا, اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طلب فرما لیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے. اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ پیغمبر میرا حکم ہے کہ فلاں شخص نو اٹھاؤ, اس نو غسل دو اور انہوں کفن پہناؤ, وہ جسم نو خوشبو لگاؤ اور پھر اس کا جنازہ پڑھو اور پھر اس نو قبر دے اندر دفن و کفن کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حکم الہی من دیاں اس نوجوان نو اٹھایا, غسل دیتا, کفن پہنایا, جنازہ پڑھیا, اس نے قبر تیار کر دیتی, دفن و کفن کر دیتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے. جدو آپ کوئے طور تے گئے کہنے لگے ہو ساری کائنات دے مالک اور خالق تو واقعی ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, تو ہر شے تے قادر مطلق ہے, میں تواڈے فیصلے نو نہیں سمجھ سکدا. اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر آپ نے کیا کہ یا رب العالمین اے جو نوجوان شخص سی اس دنیا دے اندر بڑے بڑے گناہ کیتے, دنیا دا کوئی عیب ایسا ہے ہی نہیں کہ جڑا عیب اس بندے نے نہ کیتا ہوئے. اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر موسیٰ نبی نے کیا کہ یا اللہ تواڈیاں شفقتاں تواڈیاں محبتاں اس بندے نال اینیاں کیوں؟ رب العالمین نے کہا کہ موسیٰ پیغمبر گل تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ واقعی یہ گناہگار سی, سیاہکار سی, بدکار سی, دنیا دے تمام عیب اس بندے دے اندر موجود نے, لیکن موسیٰ کلیم اس بندے دی ایک عادت سی. یا اللہ وہ کیڑی عادت سی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جدو پوچھا کہ مالک کو کیڑی عادت سی, اللہ رب العزت نے فرمایا کہ راتی قوم سو جاندی سی, یہ وضو کر کے تورات اور انجیل و زبور نو کھولدا سی. جس مقام تے نام محمد ملدا سی نے اس نام محمد نو چومدا سی, اکھاں نال لاندا سی, متھے نال لاندا سی. اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ کلیم اے میرے
یار دے نام نال پیار کردا سی، میرے یار دے نام دا ادب کردا سی، اس ادب مصطفیٰ دی وجہ تو میں زندگی دے سارے گناہ ہی معاف فرما دیتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔